سوال کا جواب دیا انہوں نے کہ جی اگر ایسا کوئی خط لکھا ہے تو ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہم تسلیم کریں گے، اس کی ایکسپلینیشن دیں گے یہ وہ، مگر ابھی تو دیکھا نہیں ہے، فوٹو کاپی ہے. مطلب اس قسم کی جو بات کی، اس سے تو کمپلیٹلی یہ ظاہر ہو گیا کہ خط لکھا تھا. اب ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اور اس کی کاپی جو ہے خط کی وہ اب آپ پبلک میں وہ آ گئی ہے، اگر نہیں آئی تو آپ دکھا دیجئے. اور میرا خیال ہے وہ تو اب بی بی سی لندن کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے آفیشلی پوسٹ کر دی ہے. اور بی بی سی ایسا ادارہ ہے منیب، بی بی سی ایسا ادارہ ہے کہ وہ کوئی غلط ڈاکیومنٹ وغیرہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر کبھی بھی ہوسٹ نہیں کرے گا، نہیں لگائے گا اگر وہ اوتھینٹک نہ ہو. تو وہ انہوں نے اب لگا دیا ہے اور تو سب نے دیکھ لیا ہے. جو نہیں دیکھا تو آج آپ دکھا دیں، پھر اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا تھا، کیوں لکھا تھا. اب اس کو اب ڈیفینڈ کرنا ہے تو اب زواری صاحب اس کو ڈیفینڈ کریں پھر. اچھا سیٹھی صاحب، یہ نظر تو ہماری اسکرین پر ہمارے ویورز کو آ گیا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، اور جیسے کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بی بی سی اردو پر بھی وہ لکھا ہوا ہے، اس کا ریفرنس موجود ہے. پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے. سیٹھی صاحب، جو لکھا گیا ہے کہ یہ 23 ستمبر 2001 کا خط ہے اور اس میں ٹونی بلیئر کو لکھا گیا اور کہا گیا کہ 5 دن کے نوٹس کے اوپر ہم آپ کے لیے یہ 3 جو کام ہے یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے جواب میں ہم آپ سے کیا طلب کرتے ہیں، کیا مانتے ہیں. منیب ایسے ہے کہ آپ دیکھیے 23 ستمبر کا مطلب ہے 9-11 کے بعد ہفتے 10 دن 15 دن بعد فوری طور پہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک پیش قدمی ہوئی تھی، ایک آفر کیا تھا برٹش حکومت کو، جو ان کا خیال تھا کہ یہ آگے پاس آن کر دیں گے امریکنوں کو، اور تو وہ گو بٹوین واز دی برٹش گورنمنٹ. اب آپ بتائیے نا وہ 1 2 3 ہمیں بتائیں کہ کیا لکھا ہے اس میں، یہ کیا آفر کر رہے تھے، بیکاز بڑی انٹرسٹنگ چیزیں یہ آفر کر رہے تھے. جی ہاں سیٹھی صاحب، میں بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو، یہ وہ ریفرنس کے لیے کنسلٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ 5 دن کے نوٹس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری کے حق میں مظاہرے کیے جا سکتے ہیں اور ان مظاہروں میں لاکھوں افراد حصہ لیں گے بشرطے کہ حکومت پاکستان مظاہروں کی اجازت دے. رک جائیے یہاں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ امریکہ کی اینٹی ٹیررزم پالیسی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، پبلک سپورٹ نکالنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ حکومت پاکستان جنرلی اس وقت مشرف صاحب تھے، ان کو ہدایت کریں کہ ہمیں ایسی ریلیز نکالنے دیں. اچھا، دوسرا یہ تھا سیٹھی صاحب، دوسرا جو آفر کیا انہوں نے کہ ایم کیو ایم صوبہ سندھ کے دیہاتوں اور قصبوں اور کسی حد تک پنجاب میں انسانی انٹیلیجنس یعنی ہیومن انٹیلیجنس مہیا کرنے کے لیے لامحدود وسائل بروئے کار لائے گی. ایم کیو ایم انتہا پسندوں اور طالبان سے روابط رکھنے والے تنظیموں کے ساتھ ساتھ مدارس کی بھی نگرانی کرے گی. مطلب یہ کہ امریکہ اور برطانیہ کے آن دیئر بہاف ان کے لیے وہ جاسوسی بھی کر سکتے ہیں، انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں، اور وہ مدارس جو کہ ٹیررزم پروموٹ کر رہے ہیں یا القاعدہ یا جہادی آرگنائزیشنز جو گڑبڑ کر رہی ہیں جو اینٹی امریکن ہیں، اس سے زیادہ وفاداری امریکہ اور برطانیہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ سیٹھی صاحب کہا گیا کہ امدادی کارکنوں کے بھیس میں مخصوص گروپوں کو افغانستان بھیجا جائے گا تاکہ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مدد فراہم کی جا سکے. لو جی، اب وہ پاکستان چھوڑ کے ایکسپورٹ بھی کرنے لگے ہیں اپنے کارکن تاکہ وہ وہاں جاسوسی کر سکے امریکہ کے لیے. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی کلیئر کٹ آفر ہے کہ بھئی ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، یہ اور بات ہے کہ الطاف بھائی بھی اور ایم کیو ایم یقین بھی رکھتی ہو کہ یہ جو انتہا پسندی ہے یہ غلط ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہاتھ جوڑنا ہے تو ان کا ہاتھ بٹانا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کی پالیسی غلط ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آن وار آن ٹیرر یہ غلط نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ اپنی سروسز کو آفر کرنا اس طریقے کے ساتھ ان رائٹنگ، اور پھر آپ دیکھیے گا آگے وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی اچھا ہم یہ آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ نہیں کہ ہم ملک کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے مفاد میں ہے یہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ ہم یہ آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور کیا آپ سے طلب کر رہے ہیں وہ بتائیے. ارے سیٹھی صاحب، یہ اب ایم کیو ایم نے جو آفر کیا وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. جو مطالبات تھے متحدہ قومی موومنٹ کے وہ بھی میں آپ کو ایک ایک کر کے پڑھ کے سناتا ہوں. پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ایم کیو ایم کو صوبہ سندھ میں برابر کی شراکت داری دی جائے اور وفاقی سطح پر حقیقی پارٹنر بنایا جائے. یہ بھی بڑا ریزنیبل ڈیمانڈ ہے، یہ ہر پارٹی کا ڈیمانڈ ہے، ہر صوبے کا ڈیمانڈ ہے، یہ بھی ان ریزنیبل بات نہیں ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ پھر میرا خیال ہے مشرف صاحب کو یہ ٹائٹ کیا ہوگا امریکہ نے کہ بھئی ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلو، اور اللہ خیر صلی اللہ، اور وہی ہوا. اچھا، دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو تعلیم، روزگار، فوج اور انتظامیہ سمیت تمام شعبہ زندگی میں
برابری کا حصہ ملنا چاہیے. یہ بھی بڑا فیئر ڈیمانڈ ہے. پولیس صرف سندھی نہیں ہونی چاہیے یا صرف مہاجر نہیں ہونی چاہیے. پولیس ساری کمیونٹیز کی سے اس کو ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ فیئر ریپرزنٹیشن ہو, بوتھ فار جابز اینڈ آلسو فار فیئرنیس ان کنڈکٹنگ پولیس آپریشن. اچھا, تیسرے نمبر پہ کہا گیا کہ مقامی سطح پر پولیس میں مہاجر اور سندھی بھرتی کیے جائیں. یہ کنٹروورشل بات ہے منیب, یہ کنٹروورشل بات ہے بیکاز یہی تو مجیب الرحمان نے کہا تھا بنگلہ دیش میں کہ اس قسم کی اٹانومی ہو تاکہ 100% قسم کی آزادی ہو. لیکن یہ بیسکلی اس کو ایک اور زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کنفیڈرل قسم کا انتظامیہ ہے کہ بھئی ہماری اتنی آزادی ہو کہ بس سب کچھ ہم جو چاہیں کر لیں. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے یا مہاجروں کے لیے الگ صوبہ بنانے کی اجازت دی جائے یا مہیا یہ فیسلٹیز دی جائیں. انہوں نے پروونشل اٹانومی, میکسیمم پروونشل اٹانومی کی بات کی ہے. تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو یہ بلوچستان والے بھی, اور خیر وہاں تو سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہا ہے, مگر میرا خیال جنرلی اسپیکنگ یہ بھی فیئر ڈیمانڈ ہے کہ پروونشل اٹانومی میکسیمم ہونی چاہیے. اس میں تھوڑی بہت چینجز ہو سکتے تھے. اچھا, چوتھا ڈیمانڈ تھا سیٹھی صاحب کہ صوبوں کو مکمل خود مختاری دی جائے اور وفاق کا کنٹرول صرف دفاع, خارجہ امور اور مالی پالیسی پر ہو. یہ میرا خیال امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا, کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پھر مشرف صاحب نے جب ایم کیو ایم کے ساتھ اپنا سمجھوتا کیا تھا اور عشرت العباد صاحب گورنر بنے تھے اور ایم کیو ایم 10 سال مشرف صاحب کو, 10 سال نہیں تو 7-8 سال مشرف صاحب کے ساتھ رہی, تو آئی ایس آئی کا پورا تعاون تھا مشرف, کیونکہ جنرل کیانی پہلے جنرل احسان اور پھر جنرل کیانی ہیڈ تھے اور ایم کیو ایم کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعلقات تھے. تو یہ جو بات ہے یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ آئی ایس آئی سارے پرابلمز کریٹ کرتی ہے اور ہم تو بالکل خلاف ہیں, تو اس لیے ہم تو وی آر ریڈی کہ آئی ایس آئی کو ڈسبینڈ کر دیا جائے یا اس کے ونگز کو کلپ کیا جائے. اچھا سیٹھی صاحب, آخری بات یہ کہے گی کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو تحلیل کر دیا جائے, کیوں ورنہ یہ اور اسامہ بن لادن اور طالبان پیدا کرے گی. یہ میرا خیال امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا, کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پھر مشرف صاحب نے جب ایم کیو ایم کے ساتھ اپنا سمجھوتا کیا تھا اور عشرت العباد صاحب گورنر بنے تھے اور ایم کیو ایم 10 سال مشرف صاحب کو, 10 سال نہیں تو 7-8 سال مشرف صاحب کے ساتھ رہی, تو آئی ایس آئی کا پورا تعاون تھا مشرف, کیونکہ جنرل کیانی پہلے جنرل احسان اور پھر جنرل کیانی ہیڈ تھے اور ایم کیو ایم کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعلقات تھے. تو یہ جو بات ہے یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ آئی ایس آئی سارے پرابلمز کریٹ کرتی ہے اور ہم تو بالکل خلاف ہیں, تو اس لیے ہم تو وی آر ریڈی کہ آئی ایس آئی کو ڈسبینڈ کر دیا جائے یا اس کے ونگز کو کلپ کیا جائے. اچھا سیٹھی صاحب, اب وقت میرے پاس